آج دوسری تاخرات ہیں۔ 23ویں تاخرات کے ریمائنڈر کے طور پر دو باتیں بتانا چاہوں گا۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ 23ویں تاخرات شب قدر ہو سکتی۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بتائی تھی بارش کی، کیچڑ کی، وہ 23ویں تاخرات ہی تھی۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے پلٹے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے پیشانی پر جو مٹی کیچڑ کیچڑ ہے آپ کے پیشانی پر، تو وہ علامت تھی 23ویں تاخرات کی، شب قدر کی، تو وہ 23ویں تاخرات تھی۔ اسی طریقے سے بعض اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھارا تاخرات کو تلاش کرنے کے لیے، تو اس میں ایک روایت میں ایسا ہے کہ تبقی من سابعہ، یہ 7 دن اگر باقی ہو، وہاں سے وہ روایت شروع ہوتی ہے، تو وہ 23ویں تاخرات ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول کے زمانے میں جو بشارت تاخراتوں کی دی گئی تھی، شب قدر کی دی گئی تھی، وہ 23ویں تاخرات۔ تو آج 23ویں تاخرات ہے، بطور یاد دہانی آپ اس کو ضائع نہ کریں۔ ذکر میں، توبہ میں، استغفار میں، اچھے کاموں میں، قیام اللیل میں، دعا میں آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ یہ بطور یاد دہانی میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا تھا۔ چلتے ہیں، ہمارا موضوع چل رہا تھا منافقین کی عادتیں و اطوار سورۃ توبہ کی روشنی میں۔ آج جن آیت پر بات کرنے والے ہیں یا بحث کرنے والے ہیں وہ آیت نمبر 75 سورۃ توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں منافقوں کی ایک عادت، ایک رویہ، ان کی فوراً چینج ہونے کی جو برائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ دیکھیے آپ، آیت پڑھتا ہوں، دیکھیے آپ، اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ، یہ من ہے نا، تبعیض کے لیے آتا ہے، ان میں سے بعض، پورے نہیں، کچھ، ان میں سے کچھ افراد ایسے ہیں من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے مال سے نواز دے، لنصدقن، ہم خوب صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور جو ہے نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ کوئی ایک صاحب تھے، نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، آپ اللہ کے پاس دعا کیجئے کہ اللہ اگر ہمیں دولت دے دے تو ہم خوب سخاوت کریں گے، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے ان کے حق میں دعا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نواز دیا۔ لیکن اس کے بعد فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا، مال سے نوازا، بخلوا بِهِ، بخیلی کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا، منہ پھیرنے لگے، وَهُم مُعْرِضُونَ، اعراض کرنے لگے۔ تو سبحان اللہ، کہا جاتا ہے کہ جس صحابی کی بات یا کسی صاحب کی بات، نام میں اختلاف ہے، نام میں اختلاف ہے، لیکن ایسا ہوا کیونکہ قرآن کی آیت ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ نام میں اختلاف، نام چھوڑ دیں آپ، لیکن یہ ہوا نبی کے زمانے میں۔ ایک صاحب آئے، کہا اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے اللہ کے پاس، اللہ مجھے مال سے نواز دے، میں خوب صدقہ کروں گا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا، تھوڑے زیادہ نہیں، تھوڑا مال دیا۔ انہوں نے کیا کیا، مدینے کے تھوڑا آؤٹر میں میرے یہاں اپنا جو ہے، ان کو بکریاں تھیں ان کے پاس، دراصل اللہ نے بکریاں دی تھی ان کو، تو اپنی بکریاں سنبھالنے کے لیے تھوڑا آؤٹر میں چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ ظہر کی عصر کی نماز ان کو مشکل ہو گئی، مغرب عشاء فجر پڑھ لیتے تھے۔ پھر کیا ہوا، 3-4 مہینے کے بعد یہ مال دگنا ہو گیا، بلکہ تگنا ہو گیا۔ اب جو ہے یہاں قریب میں نہیں رکھ سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا، اپنا پورا جو ہے سمجھا بزنس کا جو سینٹر ہے اور آؤٹر میں لے گئے اور دور چلے گئے، وہاں انہوں نے بسا لیا۔ اب 3 نمازیں جو ہو رہی تھی، اب مشکل سے 1 نماز ہونے لگی، یا جو کبھی وہ بھی چھوڑ گئی۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے، وہ مال سنبھالتے سنبھالتے 5 وقت کی نماز چھوٹ جا رہی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ جمعے کی نماز بھی چھوٹ گئی، جمعے کو نہیں آنا چھوڑ دی، تولوا، اعراض کرنے لگی۔ ایسا ہی لفظ قرآن کا جو لفظ ہے نا، ایسا ہی نہیں ہے، تولا کے معنی منہ پھیر کے جانا،
دین سے دور ہو گئے، نبی سے دور ہو گئے، مسجد نبوی سے دور ہو گئے، باجماعت نماز سے دور ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ فلاں صاحب کے پاس بہت مال ہے، 1 سال گزر گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کسی کو بھیجا، جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ لکھ کے دیا نبی نے لکھ کے دیا، تحریر بھی لکھ کے دیا کہ فلاں صاحب کے پاس جانا ہے، آپ ان سے جو مال گنتی کرنا ہے اور اتنا زکوٰۃ لے کے آنا ہے۔ جو صاحب گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر ان کے پاس پہنچے، کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، آپ سے کیا کریں، ہم جو ہے زکوٰۃ وصول کریں۔ انہوں نے دیکھا، ارے اتنا مال دینا، یہ تو جزیہ دکھ رہا، یہ تو کافروں سے وصول کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے، ایسا کرو تم چلے جاؤ، واپس ہی میں آنا، مجھ سے مل لینا۔ ٹال دیا انہوں نے، بخیل وہ بھی، ٹھیک ہے، واپس گئے، واپس آئے، کہا کہ جو ہے آپ نے کہا تھا کہ واپس آؤ ہم دے دیں گے، کہا کہ نہیں، نبی کا خط دوبارہ پڑھ کے سناؤ۔ دوبارہ ان کو پڑھایا گیا، سن کے بولے ارے یہ تو جزیہ دکھ رہا، یہ تو جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھ رہے آپ، میں سوچ کے بولتا ہوں۔ ٹال دیا انہوں نے۔ جو صحابی گئے تھے لانے کے لیے، نبی کے پاس آ کر سنا دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں یہ 2 آیتیں اتری، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ تو مال جب ہم خوب خرچ کریں گے، لیکن آتانا من فضل نصدقن، اور نیک ہو جائیں گے، فلما آتاہم من فضل، جب اللہ نے ان کو مال دیا، بخلوا بھی، تو فوراً دوڑے دوڑے زکوٰۃ کا مال لے کے بھاگ کے آئے۔ نبی نے کہہ دیا کہ اللہ نے آپ کا مال لینے سے منع کر دیا، ہم آپ کا جو ہے زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، وہی صاحب دوڑے دوڑے آئے پھر مال لے کر، میرا مال لے لے، میرا صدقہ لے لیجئے۔ ابو بکر نے کہا جب نبی نے نہیں لیا تو میں کیوں لوں گا، ہم نہیں لے سکتے، نبی کا اسوہ آپ کے ساتھ صحیح نہیں رہا، واپس بھیج دیے۔ عمر کے زمانے میں آئے، کئی بار آئے عمر کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ عمر نے یہی کہا کہ جب اللہ کے رسول نہیں لیے اور ابو بکر نے نہیں لیا، میں کیسے لے سکتا ہوں، میں نہیں لے سکتا، معافی چاہتا ہوں، ہم نہیں لے سکتے آپ کا جو ہے صدقہ و خیرات۔ اس کے بعد آیت پڑھی آپ، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مال آ گیا، ارادے بدل گئے، تو اس مال کی صدقہ و خیرات کرنے میں کون سی رکاوٹ بنی؟ نفاق۔ اللہ کہتا ان کے پیچھے نفاق آ گیا، مطلب چھوڑ دروازے، اللہ کہتے ہیں نا نیت بدل گئی۔ اللہ ایک نعمت دیا، نعمت جب مل جائے تو نیت نہیں بدلنا۔ آدمی نے ارادہ کرا بھائی اللہ مجھے مال دیا، 1000 روپے دیا، میں خرچ کروں گا، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں آپ کو، 1000 روپے اللہ خرچ کروں گا، اب 1000 روپے آتے، ارے 1000 روپے آ گیا، اب کیسے اس کو جو بچانا، ہیلے بازی کرنا، تراشنا، یہ نیت بدلنا ہوا، یہ نیت بدلنا ہوا، یہ نیت بدل گئی۔ پھر کیا کرے؟ ٹالنے لگے، نبی کے حکم کو نہیں مانا، فرمان چٹھی بھیجا نبی، اس کو پرواہ نہیں کہ انہوں نے کہا سوچ کے بولتے ہیں، اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے، سوچنا نہیں ہے، چو چرا کرنا نہیں ہے، ٹالنا مٹولنا نہیں ہے، اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے، فوراً عمل کرنا، یہ ایمان والوں کی علامت ہوتی۔ انہوں نے ٹال مٹول کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت ناقل فرمائی، اس واقعے میں 3 منافقوں کی علامت اللہ نے بیان فرمائی۔ مال، سب سے پہلے وعدہ خلافی، اللہ سے وعدہ کرے تھے، اللہ تو مال دے تو میں خرچ کرتا ہوں، بولے وہ کر گئے، اذا وعد اخلف، جب بھی یہ منافق وعدہ کرتے ہیں نا، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے آپ وعدہ کبھی نہیں توڑنا، اپنے وعدہ نبھانے کے لیے آپ اپنا جائیداد بیچ دیں، اپنا سرمایہ بیچ دیں، جو بھی کریں آپ، لیکن آپ نے وعدہ کیا اللہ سے، اس کو توڑنا نہیں۔ یہ ایمان کی علامت ہوتی، یہ ایمان کا پاور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، یہ شاید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے، جب وہ امیر المومنین تھے، تو ان کے بھتیجے، اس کے معائشہ کے بھتیجے شاید عروہ، معائشہ کے پاس آئے، ایسے ہی بات چیت کی انہوں نے، معائشہ پر رحم آ گیا ان پر، ان کی حالت دے کر۔ معائشہ نے ایسے ہی کہا، کیا کہا؟
اگر میرے پاس 10,000 درہم ہوتے نا میں تجھے دے دیتی آج ہی، ابھی دیے تھے۔ بات چیت انہوں چلے گئے۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ آزمائشیں کیسے آتی معائشہ پر بھی۔ ٹھیک مغرب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم معائشہ کے لیے وظیفہ بھیجا، تحفہ بھیجا۔ معائشہ جیسے ہی دیکھے ان کو اپنا وعدہ یاد آ گیا، ہاتھ نہیں لگا اس کو، جب پہلے بلا کے جاؤ میرے بھتیجے کو بلا کے لاؤ، بلا کے لایا، 10,000 درہم اسی وقت ان کو دے دیا۔ ایک کہتے یہ ایمان، میں جو کمٹ کریں ہم، میں دیتا ہوں، دوں گا۔ 10,000 درہم اس زمانے میں کروڑ سمجھ جائے، اس زمانے کا کوئی معمولی رقم نہیں اس زمانے کے حساب سے۔ ایک 10,000 درہم جو بول رہا ہوں میں آپ کو، آج کے ملین سمجھ جائے، 1 ملین۔ نیت میں کوئی خرابی نہیں آئی، معائشہ کا دل نہیں بدلا، میں 10,000 بولے تھے 5,000 اب دے دیتی ہوں، 5,000 بعد میں دے دوں گی، نہیں۔ ہاں معاویہ جو 10,000 بھیجا ان کو تو نہیں معلوم نا میں نہیں دیتے کیا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ٹال مٹول نہیں کرے، یاد رکھیں آپ، ایمان والا کبھی ٹال مٹول نہیں کرتا، اپنی بات پڑے رہتا۔ یہی چیز میں سکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمارے رویوں کے اندر یہ طاقت نہیں آ رہی جو ایمان والوں کی ہوتی۔ ہم تھوڑا پھسل جاتے ہیں، جلدی پھسل جاتے ہیں، بہکاوے میں آ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، جلدی جو ہے ادھر چلے جاتے ہیں، گھوم جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فعاقبہم نفاقا، 3 اللہ تعالیٰ نے، ایک تو وعدہ خلافی کرنا، بخیلی کرنا۔ میرا مومن کل بھی بتایا تھا میں نے، مومن کبھی بخیل نہیں کرتا، بخیلی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ مومن اللہ پر بھروسہ کرتا، توکل کرتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، وہ بما کانوا یکذبون، جھوٹ بولا کرتے تھے۔ مطلب ہے کہ جھوٹ آدمی بولتا رہا نفاق میں گر جائے گا۔ یقین رکھیں آپ، جھوٹ اگر بولتا رہا نفاق میں پڑ جائے گا، کھلی بات اللہ نے کہا اس میں۔ اسی آیت میں دیکھیں آپ، میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں آیت۔ اللہ فرماتا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، نفاق نے ان کا پیچھا کیا، من جو ہے فی قلوبہم، ان کے دل میں، جس دن انہوں نے ملاقات کی نبی سے، بما اخلف اللہ، انہوں نے جو اللہ سے وعدہ خلافی کی تھی، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ بما کانوا یکذبون، اور جو جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو جھوٹ بولنے سے آدمی منافق بنتا، وعدہ خلافی کرنے سے آدمی منافق بنتا، سمجھ رہے آپ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑنے سے، بخیلی کرنے سے، سمجھ رہے آپ، آدمی کے دلوں میں نفاق آتا۔ اس لیے کبھی ہاتھ کھلا رکھے ہمیشہ۔ اللہ جو دیا، 1 روپیہ دیا، 50 پیسے دیا، 25 پیسے دیا، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا، سمجھ رہے آپ بخیل نہ بنے، اللہ کے راستے میں دیتے آئیں، توکل رکھیں، یقین رکھیں کہ ہماری کوئی بھی نیکی بیکار نہیں جائے گی، ہمارا کوئی بھی صدقہ یقیناً بیکار نہیں جائے گا۔ یقین رکھیں آپ اس بات پر، ہمارا کوئی بھی صدقہ بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہے تو دنیا میں دے گا، یا آخرت میں 1 کے بدلے 700 گنا اللہ تعالیٰ دینے والا۔ تو یہ بخیلی کر لینا، روک لینا، کوئی بھی بات آ گئی فوراً اپنی نیتوں کو بدل لینا، اپنے ایکٹیویٹیز میں فرق لا لینا، یہ سب ایمان والوں کا کام ہرگز نہیں، یہ سب منافقوں کا کام ہوتا ہے، جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ توبہ کی دوسری بات، آج کے درس کی دوسری بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 81، آیت نمبر 81۔ ابھی جو آیت ہم نے بات کی وہ آیت نمبر ہے 74، 75، 76، 77، یہ 3 آیتیں ہم نے بات کی۔ اب انشاءاللہ جو دوسری بات آج کے درس کی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر۔ یہ جنگ تبوک کا واقعہ، جنگ تبوک ہے نا، 9 ہجری میں ایک بڑی جنگ ہوئی، بڑی جنگ کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے 600 کلومیٹر دور جانا تھا، اور موسم کوسا تھا؟ گرمی کا موسم تھا، ہاٹ سیزن، سمر ویکیشنز تھے، سمجھ رہے آپ، کھجور کھاٹنے کے دن قریب تھے، ٹھیک ہے، اور گرمی تیزی پر تھی، اور مسلمانوں کی حالت انتہائی خستہ تھی، پیسے کے لحاظ سے پیسے بھی نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ جنگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا
کہ تبوک ایک علاقہ ہے، یہاں پر رومی لوگ، عیسائی لوگ ہیں نا، 30,000 لوگ جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے والے، ایسی خبر آئی تھی۔ تو نبی نے سوچا ان کو وہاں سے یا آنے کے بجائے ہم کیا کریں، ڈیفنس کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کا حکم دیا صحابہ کرام کو، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے بہانے بنا کے، منافقین، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہے، دیکھیے آپ، اہل ایمان کا تذکرہ نہیں اس جنگ میں، بعد میں ہے صرف۔ تو جو منافقین خوش ہو گئے، فرح المخلفون بمقعدہم، بیٹھنے کی وجہ سے، پیچھے رہنے کی وجہ سے، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چکما دے کر، جھوٹے بہانے بنا کر، دھوکے کی باتیں کر کر یہ پیچھے ہو گئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے لیے لڑائی کریں، آپ اس بات کو ناپسند کیا۔ کیا کہنے لگے معلوم؟ وقالو، کہنے لگے دوسرے صحابہ ہم سے، لا تنفروا فی الحر، کہنے لگے لوگوں سے، بھئی تم اس گرمی میں جاتے، اس گرمی میں جاتے، لوگ کو جاؤ۔ قرآن کیا آتا ہے، لا تنفروا فی الحر، تم گرمی میں نہ نکلو۔ منافقین کی علامت کیا ہوتی ہے؟ خیر سے روکتے ہیں لوگ، اچھے کام کبھی کرنے نہیں دیتے، بھلے کام کرنے نہیں دیتے، اور ان کے پاس بہانوں کی فیکٹری ہوتی، سمجھ رہے ہیں آپ، نت نئے بہانے تلاش لیتے، نت نئے عذر ڈھونڈ لیتے، نت نئے، سمجھ رہے ہیں آپ، اسٹریٹجی بنا لیتے فٹافٹ۔ یہ سب یہ دماغی شیطانی دماغ چلتا ہے نا، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو۔ یاد رکھیں زندگی میں ایسے مواقع میں، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیں، زندگی میں جب آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بھی ایسے مواقع آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کو پس ہمت کریں گے، ارے یہ سب کیا لے کے بیٹھے ہیں آپ، یہ سب کام کر لے کے، ایسے جو پس ہمت کرنے والے، ہمتوں کو توڑنے والے، الٹی سیدھی باتیں کرنے والے، سمجھ رہے آپ، ڈرانے والے آپ کو ملیں گے۔ کیا کرنا؟ سبحان اللہ، اس موقع پر، منافقین کی اس مکاری پر، منافقین کی اس غلط افواہ پر، منافقین کی اس ہمت شکن باتوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا تربیت کی، دیکھیے آپ، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے نبی آپ تمام مسلمانوں کو بتا دیں کہ جہنم کی آگ ہے نا، اس دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ، اس دنیا کی گرمی سے ڈر گئے۔ کہا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جب آگ بنائی جہنم کی، اس کے 70 حصے کیے، یہ ایک حصہ جو دنیا کے اندر ہے، آج دنیا کو جو سب سے ہائی ٹیمپریچر جس کو ہم کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ جہنم کے 70واں حصہ ہے دنیا کے حساب سے۔ تو جہنم کی آگ ہے نا، دنیا کے حساب سے +69% ایکسٹرا، اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہے۔ سپوز کر لیں مثال کے طور پر، میرے دنیا کی جو آگ ہے وہ 100 ٹیمپریچر، سمجھے 100 رکھ لیں آپ، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، 100 ہے، تو آپ اس میں 69% جوڑیں تو آخر جہنم کی جو آگ ہے اس کی گرمی، اس کا ٹیمپریچر 7,000 ہے، 7,000 ہے، یہ 100 ہے تو وہ 7,000 ہے تقریباً، 69% پلس کر لیں آپ۔ اللہ اکبر، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو کبھی بھی یاد رکھیں، کوئی چیز مشکل نظر آ رہی نا آپ کو، اس سے مشکل چیز سوچنا ہم، تو یہ چھوٹی چیز ہلکی ہو جاتی، یہ آسان ہو جاتی۔ اللہ نے کہا، قل، اے نبی آپ بتا دیجئے، قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی جو آگ ہے نا یہ بڑی سخت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، قل نار جہنم اشد لو کانوا یفقہون، کاش کے لوگ سمجھتے، منافق نہیں سمجھتے، ان کے اندر وہ فقاہت نہیں رہتی، وہ سمجھ نہیں رہتی دین کی، شریعت کے احکامات کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلنے کی، یہ چیز ان کے پاس نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے۔ تو اس آیت میں کیا معلوم پڑا؟ نمبر 1، خیر کے کام میں پیچھے رہتے۔ نمبر 2، چال بازی کر کے خوش ہو جاتے، دوسری عادت معلوم پڑی، چال بازی کر کے خوش ہو جاتے۔ نمبر 3، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ڈراتے، لا تنفروا فی الحر، ابھی گرمی ورمی نہیں نکلنا، لو لگ جاتی ہے آپ کو۔ ظہر کی نماز کو نکل رہے ہیں، مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، ظہر کی نماز کو نکل رہے ہیں، ارے بھائی اتنی دھوپ میں نکلتے آپ، تو سمجھ جانا کہ ان کا ایمان بڑا کمزور ہے۔
یہ آخرت کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کچھ نہیں. آج تو ماشاء اللہ نبی کے زمانے میں جو گرمی تھی آج اس کے مقابلے میں ہندوستان کی گرمی کچھ نہیں ہے. آج اتنی سہولتیں ہیں، گھر سے لے کر آپ مسجد آنے تک اتنی سہولتیں ہیں سبحان اللہ. ٹھنڈے پانی کے انتظام ہے ماشاءاللہ، پورے 8 اے سی 9 اے سی چل رہے، سمجھ رہے ہیں آپ، 30 سے 40 فین چل رہے ہیں اس مسجد کے اندر. اور امام صاحب مؤذن صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے تمام اے سی آن کر کے پورا ٹھنڈا رکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ مصلی آئیں گے، نماز پڑھیں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونا. یہ تو نعمتوں پر نعمتیں ہیں سبحان اللہ. آپ غور کر کے دیکھیں، آپ نبی کے زمانے میں فرش نہیں تھا، مٹی پر ریتی پر سجدہ کرتے تھے. ریت پر سجدہ کرو، کوئی اتنا عالیشان فرش نہیں تھے نبی کے زمانے میں، نہ ہی اتنے عالیشان چھت تھی نبی کے زمانے میں، کھجور کے چھپر تھے سبحان اللہ. تو وہ گرمی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی کو یاد کر لیں، کاش کے لوگ جانتے ہوتے. تو بہرحال ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں نصیحت فرمائی منافقین عادتوں کے ذریعے سے کہ جو ہے کوئی مکر کر کے دھوکے بازی کر کے خاموش ہو جانا، خوش ہو جانا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. خیر سے دور ہو جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کو ڈرانا دھمکانا یہ سب کوئی خیر کی بات نہیں ہے. یہ سب منافقوں کی علامتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ہمارے لیے بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ نبی کی تربیت کر رہا ہے، اے نبی ان کے منافقوں کے مال کو دیکھ کر، سمجھ رہے ہیں آپ، ان کے اولادوں کو دیکھ کر آپ تعجب میں نہ پڑیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو مال دے رکھا ہے، ان کے پاس جو حیثیت دے رکھا ہے، ان کو دیکھ کر تعجب میں نہ پڑیں آپ. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے ذریعے سے انہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا. ان نعمتوں کے ذریعے سے اے نبی آپ ان کو عذاب دینے والا، لہٰذا آپ تعجب میں نہ پڑے. یقین رکھیے آپ دنیا دار کو دیکھ کر کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کر لینا. یہی تربیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات میں. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بہت مال دیا تھا، بہت اولادیں تھیں ان کے پاس، کثرت سے ہر چیز اللہ نے فراہم کیا تھا تاکہ ان کو آزمائیں، تاکہ ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے بعد میں. تو لہٰذا کبھی دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر ہم کو حسد میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جلنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طریقے سے سبحان اللہ یہ وہ آیتیں تھیں جو منافقین کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا. کل انشاءاللہ ہم جو ہے سورہ توبہ میں ایک بڑا اہم واقعہ 3 صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سے میرے آپ بڑی اہم حدیث ہے، بہت اہم واقعہ ہے. کل کے درس میں انشاءاللہ میرے آپ انشاءاللہ تبوک کے واقعات پر ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے اور وہ پوری آیتیں انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. تو یہ سب چیزیں میں اس لیے ہم کو یاد کرنا پڑنا تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت ہو سکے. نفاق سے ڈرنا ہے ہم کو، نفاق والے کام نہیں کرنا، منافقین والے کام نہیں کرنا، شریعت کی مخالفت کبھی نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کبھی نہیں کرنا، دین کا مذاق کبھی نہیں اڑانا، جھوٹ سمجھے آپ، جھوٹ اور وعدہ خلافی کبھی نہیں کرنا. یاد رکھیں جھوٹ کوئی چھوٹی میرے آپ چھوٹی برائی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں آپ. اور وعدہ خلافی ہے نا کوئی چھوٹی برائی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اپنا وعدہ خلافی چھوٹی برائی ہے، نہ ہی جو ہے جھوٹ کوئی چھوٹی جو ہے برائی. دونوں چیزیں ہیں نا، دونوں کا تعلق ہماری نیت سے. اصل میں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں بولیے آپ، اس کا تعلق دل سے، میرے دل سے ہے. میں وعدہ خلافی کیوں کر رہا ہوں، دے تو ملا نہیں دے رہا ہوں، کیوں نہیں دے رہا ہوں، اس کا تعلق میرے دل سے ہے. سمجھ رہے آپ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر منافقین کے جو سمجھا بڑی جو برائیاں ہیں یہی جھوٹ ہے، یہ وعدہ خلافی ہے، گالی بکنا. مسلمان دونوں آپس میں لڑے، کوئی جھگڑا ہوا کوئی بات نہیں ہوئی، جیسے جھگڑا ہوا گالی بکنا شروع کر دیا. تو گالی کیوں بک رہا؟ کیونکہ وہ آپ کے لیے اس کے دل میں نفرت پال کے رکھا ہے، اس لیے وہ گالی بک رہا ہے نا. تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی قرآن مجید میں یاد رکھیں آپ، جتنی مثالیں اللہ نے بیان فرمائے، جتنے احکامات اللہ نے بیان فرمائے، اتنی ساری تربیت والی باتیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیشہ میرے آپ نفاق سے توبہ کریں،
نفاق سے پناہ مانگے. سمجھ رہے ہیں آپ, نفاق والے کام سے دور رہیں, ہمیشہ یاد رکھیں آپ. اللہ تعالی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ بڑی اہم دعا ہے یہ. اے اللہ تجھے ایمان دے جانے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیر کفر کی طرف. اتنی بڑی اہم دعا ہے یہ, نفاق کی طرف, میرے آپ فجور کی طرف. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھالیں, اپنے آپ کو بنائیں, اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں ایمان کے لحاظ سے, اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں ایمان کے لحاظ. کچھ بھی بہت سارے مواقع آئیں گے ایسے ہی. اللہ نے پیسہ دے دیا, میرے پرانی زندگی بھول گئے تو کیسا, پرانی زندگی بھول گئے کیسا. ہم اللہ سے وعدہ کہتے اللہ تو پیسے دے گا تو میں ایک کام کروں گا, بولے مسجد بناؤں گا. بولے اب تک کیوں نہیں بنائے؟ لوگ کہتے ہیں حج کرتے, بولتے حج نہیں کرتے. میرے آپ ان کو اتنی ساری نافرمانی, نعوذ باللہ من ذالک. یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بولتے یہ جو کرتے یہ. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو تم ایسی باتیں کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو, ایسی باتیں بولتے کیوں جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ, اللہ کے پاس سب سے بڑی ناراضگی والی بات یہ ہے کہ تم ایسی باتیں بولو جو تم نہ کر سکو. اللہ اکبر. صرف سب کی آیتیں شروع کی 28ویں پارے کی. اللہ تعالیٰ نے تو کیا مطلب, ہماری بول اور ہماری بات اور ہمارا عمل دونوں برابر ہونا. ہم بولتے ایک کرتے ایک, یہ منافق کی علامت ہے. وعدہ کرتا خلاف ورزی کرتا, بات کرتے جھوٹ بولتا. میرے یہاں اس کی زندگی سے کوئی ربط ہی نہیں باتوں کے اندر. تو قول و عمل برابر ہونا. ہم کسی کو بول دیں 10,000 روپے ہم آپ کو دیں گے, کچھ بھی ہو. نہیں دے سکتے, جا کے صاحب 10,000 روپے دینے کا وعدہ کرا, سوری میں دے نہیں سکتا, معافی چاہتا ہوں, ابھی صرف 2,000 روپے آپ رکھ لیں. اگر اللہ نے سہولت دی میں آپ کو کیا کروں گا, بقیہ پیسے میں دے دوں گا آپ, کیونکہ بولے تھے آپ. اب اس بول کا جو تصفیہ کرانا ضروری. کمٹمنٹ از کمٹمنٹ, یاد رکھیں آپ. کمٹمنٹ از بول دیے, بول ہے, اس میں نفع نقصان سینٹیمنٹ سمجھ گئے آپ, یہ ساری چیزیں دیکھی نہیں جاتی. سبحان اللہ, ایسا ایمان لانے کی ضرورت ہے. میں ابھی جو عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ میں نے سنایا, ان کا ایمان دیکھو اس واقعے میں. انہوں نے ایسے ہی کہا اپنے بھتیجے پر رحم کھا کے, ان کے حالات کو دیکھ کے, اگر میرے پاس 10,000 درہم ہوتے میں تجھے عنایت کرتی. بولے چلے گئے انہوں ہاں ٹھیک ہے ماں دیے تو کچھ نہیں بولے, چلے گئے. سمجھ رہے آپ, مغرب سے پہلے آزمائش آ گئی گھر میں. سبحان اللہ, 10,000 درہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیج دیا ان کے پاس. انہیں کیا کیا, بلایا, ہاتھ بھی نہیں لگایا, دے دیا ان کو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, کتنی ایسی روایتیں ہیں جو ان کی سخاوت پہ دلالت کرتی. ایک مرتبہ کسی نے جو ہے آپ ان کو جو تحفہ بھیجا, روزے کی حالت میں تھی, مسکینوں کو بلا بھیجے سب کو. ظہر سے لے کر مغرب تک جتنے پیسے آئے تھے سارے پیسے انہوں نے اللہ کے راستے میں سخاوت کر دیا, صدقہ کر دیا. نوکرانی سے پوچھا افطار کے لیے کیا ہے, کہا کہ پیسے تو ختم ہو گئے, افطار کے پیسے نہیں ہیں. تو کہا یہ کون سے ہمارے پیسے تھے جو اللہ نے دیا تھا, اللہ نے حقدار کو پہنچا دیا. سبحان اللہ, کیسا ایمان تھا. سبحان اللہ. ایسا ہم کو بنانے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, ایسے ہم اپنے ایمان کو اپنے آپ کو تلاشنے کی ضرورت ہے. صرف توبہ پڑھیں, اپنی خرابیوں کو پہچانیں, سمجھ رہے ہیں آپ, اس کو صحیح کریں. سمجھ رہے ہیں, یقین رکھیے کہ انشاءاللہ ہمارا ایمان بڑھ جائے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے, سننے والا تمام کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.